درود پاک کا اثر آپ کی زندگی میں کب پڑتا ہے؟ 3 باتوں کو نوٹ کریں۔ السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ درود پاک کا اثر آپ کی زندگیوں میں جب ہوتا ہے تو پھر 3 باتوں کو آپ نے فوکس کرنا ہے اور 3 باتوں کو نوٹ کرنا ہے۔ اپنی معاملات زندگی کے اندر، اپنی روٹین کے اندر، اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے اور اپنے اندر جذب کرنا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم درود پاک تو پڑھتے ہیں مگر ہمیں اپنے معاملات ٹھیک ہوتے دکھائی نہیں دیتے، ہمیں درود پاک کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا، ہمیں اپنی زندگی میں چینج نظر نہیں آتا۔ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ جو درود پاک کا اثر ہے نا، درود پاک کی جو رحمت ہے، جو برکت ہے، جو افیکٹنس ہے آپ کی زندگی کے اندر، اس کو چیک کرنے کے لیے 3 باتوں کو دیکھیے گا۔ ویسے تو بے شمار ایسی باتیں ہیں، ایسے واقعات جو آپ کی لائف میں ہوتے ہیں کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ درود پاک پڑھنے کا آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن آج ہم یہاں 3 باتوں کو فوکس کر رہے ہیں، 3 باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ذرا اس چیز پر غور کیجئے گا، جب آپ کو لگے، یعنی جب آپ کو محسوس ہو، اگر آپ ایک لمبے عرصے سے درود پاک پڑھ رہے ہیں تو اپنے اندر یہ نوٹ کیجئے گا، جب آپ کو گناہوں سے بے رغبتی محسوس ہونے لگے نا، تو پھر سمجھ جائیے گا کہ درود پاک کا فضل آپ کی زندگی پر ہونا شروع ہو چکا ہے، اس کا اثر آپ کی لائف میں ہو رہا ہے۔ یعنی ایک سمپل سی مثال لے لیں، بڑی سادہ سی، جیسے میں نے کہا گناہوں سے بے رغبتی، برائی سے بے رغبتی، وہ یہ کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو میوزک سے نفرت ہونے لگ جائے، ایک بندہ پہلے بہت زیادہ میوزک سنتا تھا، جیسے ہی اس کی زندگی میں درود پاک شامل ہوا، آہستہ آہستہ اس کو میوزک سے بے رغبتی ہونا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ اب اسے میوزک سے نفرت ہو گئی، میوزک نہیں سنتا، گانے نہیں سنتا۔ اسی طرح بظاہر ایسی بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں رونما ہوتی ہیں، ہمیں بس اپنی زندگی کی ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے کہ درود پاک کی برکت سے ایسا کون سا گناہ کا کام ہے جو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ سچ بات ہے، ایسا ضرور ہوتا ہے، جب آپ روزمرہ کی بنیاد پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہو نا، تو پھر آہستہ آہستہ آپ کے گناہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ پاک تمہارے دل سے گناہوں کی لذت کو ختم کر دیتے ہیں، اور پھر تمہیں گناہ کے کام سے ہی نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، درود پاک کے ذکر میں آپ کو لذت ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ یہ سمجھے نا کہ آپ کی زندگی میں گناہوں سے بے رغبتی ہونا شروع ہو چکی ہے، جب انسان ان چیزوں سے بے رغبتی حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، ان چیزوں سے دور رہنے لگتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ درود پاک آپ کی زندگی میں اثر کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ درود پاک کا ورد بھی کرتے جا رہے ہیں، ذکر بھی کرتے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر کے گناہ جو کہ تو موجود ہیں، آپ کے اندر وہ سب چیزیں اسی طرح چل رہی ہیں جیسے پہلے تھی، تو پھر آپ کو اپنی زندگی میں چینج لانا پڑے گا۔ اب آپ اس بات پر غور کریں کہ درود پاک کا اثر آپ کی لائف میں کیوں نہیں ہو رہا۔ اسی لیے آپ درود پاک کے ساتھ ساتھ وہ سب چیزیں لے کر چل رہے ہیں نا، لیکن آپ کو ان سب عادتوں کو چھوڑنا ہے،
बुरी आदतों को छोड़ना है, अपने ईमान को मजबूत बनाना है, अल्लाह पर भरोसे और यकीन को मजबूत बनाना है और गुनाहों को छोड़ने के लिए ताकत भी अल्लाह से ही मांगनी है। आपको अल्लाह से ये दुआ करनी है, ए मेरे प्यारे अल्लाह, मुझ में ताकत नहीं है कि मैं गुनाहों को छोड़ सकूं। अल्लाह पाक आप ही मेरी मदद फरमाइए और गुनाहों का छोड़ना मेरे लिए आसान बना दें। आप रात में सोने से पहले ये दुआ अल्लाह पाक से कुछ दिन मांग कर तो देखें, इंशाअल्लाह आपके दिल में गुनाहों से बेरग़बती पैदा होना शुरू हो जाएगी। और दुरूद पाक की यह खासियत है कि दुरूद पाक के जिक्र की ये ताकत है और रहमत है कि इंसान गुनाहों से बचता चला जाता है। तो अगर ये चीज़ आपको अपने अंदर फील हो तो समझ जाएं कि दुरूद पाक का असर आपकी जिंदगी में हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। इंसान के अंदर तकवा पैदा होना शुरू हो जाता है, अल्लाह की ज़ात का डर पैदा होना शुरू हो जाता है और वो कोई भी ऐसी बुराई करने से पहले 100 मर्तबा सोचता है। ठीक है ना? तो जब इंसान मुत्तकी बनना शुरू हो जाता है ना, तो पहले तो ये समझ लें कि परहेजगारी बहुत बड़ी चीज़ है और परहेजगारी इंसान को दुरूद पाक के जरिए हासिल होती है। और बात करते हुए लहजे में मिठास, अगर आप दुरूद पाक पढ़ते हैं और आपका लहजा तल्ख रहता है, मिजाज गर्म रहता है, तो आप यकीन जाने कि आपका लहजा मीठा हो जाएगा, इखलाक शीरीं हो जाएगा और मिजाज निहायत रहम दिली वाला हो जाएगा। क्योंकि ये जो आपके लहजे में मिठास है, ये दुरूद पाक की मिठास है। आपका इखलाक जो शीरी हो गया है, तो ये दुरूद पाक की बरकत से शीरी हुआ है। और ये तो मैंने सच में अपने साथ महसूस किया है। आप भी दुरूद पाक का विर्द करना शुरू कर दें और दुरूद पाक के मौजज़े अपनी आंखों से देखें जैसे मैंने देखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात पर गौर कीजिएगा, बड़ी खूबसूरत बात है, वो ये कि खामोशी का अता हो जाना। जब इंसान खामोश हो जाता है ना, उसकी अकल और शऊर तकमील के हिस्सों में पहुंचाई जा रही होती है, यानी अब आपकी अकल कामिल होने लगती है। जब आपको खामोशी अता हो जाए और दुरूद पाक का जिक्र जो लोग करते हैं ना, अहले दुरूद, खास तौर पर मेरी इस बात से वो एग्री करेंगे कि अब उनको खामोश रहना ज्यादा अच्छा लगता है। वो चाहते हैं कि हम कम से कम बोलें, सामने वाले की सुने ज्यादा और बोले कम। खामोशी बजाते खुद एक बहुत बड़ा राज है और अल्लाह ताला के राजों में से राज है खामोशी। आफियत का नाम है खामोशी, इबादत का नाम है खामोशी और मार्फत इलाही को जान लेने का नाम है खामोशी। और खामोशी जब अता हो गई तो समझे कि आप रूहानियत की मंजिलें तय करने लगे हैं। अब रूहानियत के दरवाजे आप पर खुलने लगे हैं। खामोश रहना भी बहुत बड़ी इबादत है और तकवा है, क्योंकि जो इंसान जितना ज्यादा बोलता है उससे उतने ही ज्यादा गुनाह होते हैं। तो जब खामोशी इख्तियार कर ली, गुनाहों से बच गए, तो इसका नाम तो तकवा है। और दुरूद पाक के जरिए जब इंसान दुरूद पाक पढ़ने लगता है तो उस पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। अहले दुरूद इस चीज का मुशाहिदा करेंगे कि वाक़अतन अब हम ज्यादातर खामोशी की तरफ माइल हैं। अब हम बोलने से ज्यादा सुनने को तरजीह देते हैं। खामोशी बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी जिंदगी में। खामोशी बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी जिंदगी को बदलने में और दुरूद पाक का असर अब आपकी जिंदगी में होने लगा है। अब तीसरी बात नोट कर लीजिएगा, बहुत खूबसूरत है और वो ये है, बहुत प्रैक्टिकल सी बात है
بہت ہی زیادہ پریکٹیکل بات ہے۔ اس بات کو بھی نوٹ کیجئے گا کہ اہل درود کی زندگی کے اندر، درود پاک پڑھنے والوں کی زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں اس کو بغیر ٹینشن ہوئے اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے، اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جاتا ہے، اس کا کہیں نہ کہیں سے ہر کام ہو جاتا ہے، اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی انسان اس کے کام کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے، کوئی ایسی بات اس کے سامنے کر دیتا ہے کہ اس کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بات نوٹ کیجئے گا، جو آپ کے لیے اسباب کا پیدا ہونا ہے نا، یہ سب درود پاک کے ذکر کا اثر ہے۔ آپ کی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر برس رہی ہیں اور اللہ پاک آپ کو اپنے حبیب کے ذکر کے ذریعے اس شخص کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، راستے بنا دیتا ہے، اسباب بنا دیتا ہے اور انسان اس مسئلے سے نکل جاتا ہے، اس مشکل سے آسانی سے باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، 3 پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کو بتائے، ان کو پہلے نوٹ کریں۔ یہ درود پاک پڑھنے سے آپ کی زندگی میں کیا چینج آتا ہے؟ انشاءاللہ درود پاک کا ورد کرنے سے آپ کی لائف میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ سب آپ کو سمجھنا ہے، بس آپ کو یہ سمجھنا ہے، اپنے دل سے سمجھنا ہے، اپنے باطن کی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھنا ہے، آپ کو وہ سب نظر آ جائے گا۔ درود پاک کی برکتیں آپ کو لازمی نظر آئیں گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔